أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحان الله. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہو جاندی بخشش پاپیاں دی نبی پاک دے پاک دوارے تے رب بخشش کردائے پر کردائے محبوب دے پاک اشارے تے پایا واسطہ جدو محمد دا منی گئی توبہ آدم دی پایا واسطہ جدو محمد دا منی گئی توبہ آدم دی لگی سی
کشتی نوح دیوی اسنام دے نال کنارے تے ہو جاندی یہ بخشش پاپیاں دی نبی پاک دے پاک دوارے تے سبحان عظمت جے کملی والے دی نہیں مندا منکر نہ مننے عظمت جے کملی والے دی نہیں مندا منکر نہ مننے خود آپ صلاتاں پردائے رب پاک حبیب پیارے تے ہو جاندی بخشش پاپیاں دی نبی پاک دے پاک دوارے تے نہ ایتھے کچھ بھی ہونا سی ہندا تے کچھ نہ رہنا سی نہ ایتھے کچھ بھی ہونا سی ہندا تے کچھ نہ رہنا سی اے دنیا ذل تو ہے قائم سوہنے دے صرف سہارے تے ہو جاندی بخشش پاپیاں دی نبی پاک دے پاک دوارے تے مینوں تانگا رہندیاں نے ہر دم تیرے قدماں دے وچ آون دیاں کر کرم حبیبا اس یوسف بے کس بے پر بے چارے تے ہو جاندی بخشش پاپیاں دی نبی پاک دے پاک دوارے تے سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی منیر اسلام ٹی وی پر ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام منیر اسلام ٹی وی پر سحری ٹرانسمیشن جو دوسری چل رہی ہے، یہ بافیضان نظر پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی صوفی باصفا پکھے ٹھکے صوفی منیر اسلام پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور نظر عنایت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین پیر بشیر احمد یوسفی صاحب مدظ العالی، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدظ العالی، محمد ابو بکر صدیق زمزمی مدظ العالی اور صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر فہد احمد یوسفی صاحب مدظ العالی کے نظر عنایت سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ اور بابا شکار علیہ الرحمہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ داخل فرما دی۔ نگر نگر کریا کریا جہاں تک ہو سکا بابا شکار علیہ الرحمہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی پوری کوشش فرمائی اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صاحبزادہ گان والا شان وہ بھی جو ہے دین اسلام کی دن رات تبلیغ کر رہے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ تو آج ناظرین کرام دوسری ساری ٹرانسمیشن میں جو موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہے زکوٰۃ کے فضائل و مسائل، اور میرے ساتھ جو تشریف رکھتے ہیں وہ حضرت علامہ مولانا مفتی ناظم محمود اویسی یوسفی صاحب خطیب جامع مسجد عمر بن خطاب اور خطیب جامع مسجد محمد غوثی افضل پارک شاد باغ کے یہ خطیب ہیں اور دن رات دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مبلغ اسلام محمد عاطف یوسفی صاحب۔ آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں ان عظیم مفتیان کرام اور علماء کرام اور مبلغین دین اسلام سے گفتگو فرمائیں گے، اور زکوٰۃ کے جو فضائل ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں بھی گفتگو کی جائے گی۔
زکوٰۃ مال کا وہ حصہ ہے کہ جو مال سے نکال کر فقراء کو دیا جاتا ہے، غریبوں کو مال دیا جاتا ہے اپنے مال میں سے نکال کر، اور زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے، اس کے بارے میں مفتیان کرام بڑی وضاحت سے آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کریں گے، لیکن میں تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں کہ زکوٰۃ وہ ہے کہ جو اپنے مال سے نکال کر غریبوں، مسکینوں، یتیموں، جن جن کو زکوٰۃ لگتی ہے ان کو دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کے آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہے کہ جو ہم نے دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقی ہے کہ مال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، کوئی ذاتی مال کسی کا نہیں ہے، نہ کوئی ماں کے پیٹ سے لے کر آیا ہے۔ یہاں پر جب وہ دنیا میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنا چاہا اتنا اس کو مال عطا فرما دیا، جس کو چاہا اس کو زیادہ مال عطا فرما دیا، جس کو چاہا اس سے کم مال عطا فرما دیا۔ جس کو زیادہ مال عطا فرمایا اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلاۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح زندگی بسر کرے، اور جس کو کم مال عطا فرمایا اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر بھی صبر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے جو ہے زندگی بسر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں بھی وسعت عطا فرما دے گا۔ مال میں وسعت اور برکت تبھی ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا ہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زندگیاں اپنی گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، ان کے گھروں میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، مال میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، ہر طرح کی برکت جو ہے اللہ کریم انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے محبوب صلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہوئے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ شریف کے آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا متقی وہ ہے، پرہیزگار وہ ہے کہ جو ہم نے مال انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے ہماری راہ میں جو ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ سورہ مومنون کے آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور فلاح پانے والے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کامیاب اللہ کریم فرماتا ہے وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ جو ہے اپنے مال سے ادا کرتے ہیں۔ اور سورہ سبا کے آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں بہتر روزی دینے والا ہوں۔ تو جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ مال عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ خرچ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ مال میں برکت عطا فرما دے گا، اگر ویسے صدقہ کریں گے تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ مال میں برکت عطا فرما دے گا۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ تو مخلوق سے محبت کرنی چاہیے، مخلوق کا خیال کرنا چاہیے، اپنے عزیز و قارب کا خیال کرنا چاہیے، بہن بھائی جو غریب ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، جو ہمسائے غریب ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سو جائے۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ تمہارا ہمسایہ غریب تھا اور تم پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو گئے اور ہمسایہ کی تم نے فکر نہیں کی یا بھائی کی فکر نہیں کی۔ یہ سارے معاملات جو ہیں اس کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو ہمیشہ کامیاب وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی ناظم محمود اویسی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کو منیر اسلام ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والوں کی کیا فضیلت ارشاد فرمائی ہے اور مثال دے کر ذرا ارشاد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر اپنی اس
پلیٹ فارم پر مجھے دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے مدعو کیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کے اس کام کو رات لاکھ گنا دن 10 لاکھ گنا کامیابی کامرانی ترقی عطا فرمائے، اور اسی طرح بزرگوں کا فیض پورے عالم اسلام پر اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح پہنچاتے رہنے کی توفیق۔ آمین آمین۔ آپ کا سوال ہے کہ زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے دیے ہوئے مال، دیے ہوئے رزق کو اس کی راہ میں اس کے بتائے ہوئے طریقے سے خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے اس کی نیت اور اس کے خلوص کے مطابق۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاء اور اسی طرح ایک مقام پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا سورہ الروم میں کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ تو یہ ان لوگوں کی پہلے مذمت فرمائی جو سود کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو ریجیکٹ فرماتے ہوئے، اس کی مذمت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا اور تم جو مال سود کے لیے دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے لیے جو مال ہے وہ لوگوں کے مالوں میں جمع ہو کر آپ کے حوالے سے وہ مال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مال بڑھتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ہاں یہ مال نہیں بڑھتا، فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں تمہارا مال نہیں بڑھتا۔ دنیا کی نظر میں بڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے فرما رہا ہے میری نظر میں یہ ہے مال بڑھ نہیں رہا، نہیں بڑھ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری نظر میں آپ کو بڑھتا ہوا نظر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرما دی، ریجیکٹ کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمائے وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو نا، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو فاولئک هم المضعفون، وہی لوگ اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں، انہی لوگوں کا مال۔ اور اس کی مثال جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال صحابہ کرام اور تاریخ اسلام آپ اٹھا کر دیکھیں تو بہت سی مثالیں آپ کو ملتی ہیں۔ ایک میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی مثال آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب یمن کا گورنر والی بنا کر بھیجا، وہاں کی آپ کی ضروریات اور آپ کی جتنی بھی کام تھے آپ کے ذمہ لگائے، تو آپ وہاں گئے، آپ نے وہاں خدمات اپنی سر انجام دی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ظاہری زمانہ حیات سے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین کے دور حکومت میں بھی آپ وہیں مامور تھے یمن میں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے یمن کے مسلمانوں سے لیا ہوا زکوٰۃ کا مال اور ٹیکس جو کافروں سے، جو مسلمانوں کی زمین میں رہتے ہیں ان سے جو جزیہ لیا جاتا ہے، وہ اس کا تہائی حصہ مدینہ منورہ دارالخلافہ میں بھیج دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس مال کو آتے ہوئے دیکھا کہ یمن سے یہاں مال کیسے پہنچ گیا زکوٰۃ کا، تو آپ نے خط لکھا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا میں نے تمہیں وہاں کا والی اس لیے مقرر کیا کہ وہاں کے اغنیاء مالداروں سے مال لے کر یمن کے غریب فقیر مسلمانوں کو دے دو، اللہ اکبر، ان میں تقسیم کرو۔ تو آپ نے خط فوراً لکھا، جواب دیا کہ امیر المومنین میں نے یہاں سے مال لیا اور جو مستحقین تھے ان کو ان کا حق دے دیا، یہاں اب کوئی لینے والا ہی نہیں، اس لیے بچا اور میں نے مدینہ منورہ۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان۔ پھر اسی طرح دوسرے سال جب زکوٰۃ کا معاملہ ہوا، اکٹھی کی اور پہلے 1/3 حصہ تھا، 1/3، اب دیکھیں کہ نصف مال پورے یمن کے مسلمانوں کا زکوٰۃ کا اکٹھا کیا ہوا نصف مال مدینہ منورہ میں بھیج دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پھر خط لکھا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو وہاں کا والی بنایا اور وہاں کے امیر لوگوں کا مال وہیں کے غریب لوگوں میں خرچ کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں کوئی لینے والا ہی نہیں، میں کیا کروں۔ پھر تیسرا سال آیا تو پھر تیسرے سال میں کیا ہوا کہ سارے کا سارا یمن کے مسلمانوں کا زکوٰۃ کیا دیا ہوا مال مدینہ منورہ میں آ رہا ہے، سارا مال آ گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہی خط لکھا اسی طرح کہ میں نے آپ کو مقرر کیا کہ آپ وہیں سے ہی لے کر وہیں خرچ کریں، یہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟
تو آپ نے پھر خط لکھا، عرض کی کہ امیر المومنین یہاں کوئی اب ایسا ہے ہی نہیں جس کے پاس جاتے ہیں وہی کہتا ہے میرا بھی مال لے جاؤ. اللہ اکبر. کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. یہ برکت تھی کہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے وعدہ فرمایا کہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم مالی شکر ادا کرو گے، زکوٰۃ دو گے، تمہارا مال بڑھے گا گھٹے گا. کیا بات ہے. سبحان اگر آج بھی یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے رہبر کی حیثیت سے کہ اگر آج بھی ہم اسلامی پلیٹ فارم پر چل کر اسی طرح ہر بندہ خلوص نیت سے اپنی زکوٰۃ دے تو کوئی بندہ غریب فقیر بھوکا نہیں سوئے گا. کیا بات ہے. اس سے گھر میں بھی امن ہو جائے گا اور معاشرے میں بھی امن ہوگا. معاشرے میں بھی امن ہوگا اور ہر طرح سے جو ہے خوشحالی آئے گی. کسی قسم کا کوئی بحران نہیں اس ملک پر اور اسلامی اسٹیٹ پر نہیں آئے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی، ہم اب چلتے ہیں مبلغ اسلام محمد عاطف یوسف صاحب. علامہ صاحب آپ کو دوسری ساری ٹرانسمیشن میں منیر اسلام ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ارشاد فرمائے انبیاء علیہ السلام کیا اپنی اولادوں کو بھی زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انبیاء علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم کرنے اور لوگوں سے لینے کا حکم فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زکوٰۃ ہے کیا. جی. سورۃ الکاف کی آیت نمبر 19 میں ہے ایھا از کی طعامہ، یعنی کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے. جی. یہاں از کی سے مراد وہ کھانا ہے جو حلال ہے، جی. مشنجام ہے اور پکیزہ ہے. اچھا جی، ماشاء اللہ. از کی کا جو لفظ ہے نا جی. یہ زکوٰۃ پر مشتمل ہے. اچھا. زکوٰۃ بھی اچھا ماشاء اس سے مراد ہوا کہ زکوٰۃ سے جو نا مال پاک ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. پھر جو کھاتا ہے پہنتا ہے یہ حلال ہو جاتا ہے. سبحان تو اللہ. پھر اس کے لیے سب کچھ جائز ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ جو مال ہے نا، مال زکوٰۃ، جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کا جو باقی مال ہے وہ پاک اور طیب ہو جاتا ہے. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب کبھی مال زکوٰۃ اصل مال میں رہے گا تو وہ مال کو جو ہے وہ ہلاک کر دے گا. اگر مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی تو وہ دوسرے مال کو بھی ہلاک کر دے گا، اور اگر مال سے زکوٰۃ دے دی جائے گی تو وہ مال جو بچ جائے گا وہ پاک اور طیب ہو جائے گا. جی ارشاد فرمائے. ماشاء اللہ. پھر سورۃ مریم میں جی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 55 میں جی. وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. آیت نمبر میں حضرت اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے. اچھا ماشاء اللہ. اور وہ اپنے رب کو پسند تھے. کیا بات ہے. کیا کون بات تھے؟ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام. اچھا، جو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں وہ اللہ رب العزت کو پسند ہے. کیا بات ہے. اس کا ماشاء مطلب اللہ. اس سے یہ ظاہر ہے کہ جو والد ہے یا والدہ ہے جی. یا کوئی بھائی کوئی بھی جی. اگر وہ گھر میں جی. سربراہ ہے یا چھوٹا ہے، اگر اس کو علم اور شعور ہے اس بات جی. کا تو وہ نماز کا بھی حکم دے جی. اچھا. اور ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی کہے کہ بھائی ماشاء اگر زکوٰۃ ہے تو اس کو علم ہے تو اس کے مطابق کہ بھائی زکوٰۃ ایسے ادا کرنی ہے اور کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی. اچھا. اچھا. علم ہونا چاہیے. پھر اس سے آگے جو آپ سنیں کیا بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 میں اپنے پیارے محبوب سے ارشاد فرمایا امام الانبیاء. اچھا ماشاء اللہ. فرمایا اے محبوب علیہ السلام ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ تحصیل فرمائیے، لیں. اچھا. زکوٰۃ لیں. اس کو فرمایا اپنے محبوب کو کہ لیں ان سے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوب صاف ستھرا جی. اور پکیزہ فرما دیں اور ان کے حق میں دعائے خیر فرمائیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ان کے حق میں پھر دعائے خیر جو فرمائیں. زکوٰۃ دیتے ہیں. ہاں جی. اچھا جی. زکوٰۃ میں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. کیا بات. سبحان اس کا اللہ. مطلب ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ اب یہ تو امام الانبیاء جب ظاہری دنیا میں تھے، جی. اس کا مطلب جو صحیح انداز اور طریقے سے اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا، امام الانبیاء اب بھی
خوش بھی ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اس لیے چاہیے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں نا یہ کوئی ہیلے بہانے نہیں بنانے چاہیے. یار کیسے ہوگی یہ، پہلے سونا پورا تھا 10 سونا، اب اسے توڑ مروڑ کے بتانا جی وہ 3 تو اس نے نکالی اس نے نکالے ہیں. جو ہے اس کو مکمل ادا کر دینی چاہیے. اور یہ جو نا ہماری اسلامی حکومت کے لوگوں کو جی جو بڑے بڑے عہدے دار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے. جی جو اس کے عہدیدار ہیں ان سے لے کے، یہ غریب اور مسکین اور یتیموں ان کا حق ہے. اور زکوٰۃ کا مال یہ بندے کا اپنا مال نہیں ہے. اچھا. زکوٰۃ کا مال جو ہے نا یہ تو غربا کا مال ہے. جی جو اپنا مال پھر وہ جو کئی تو زکوٰۃ دے کے کہتے ہیں جی میں نے اپنا جو حق ادا کر دیا، پھر ٹھیک ہے وہ زکوٰۃ دے دی. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے دیے میں سے، تو وہ پھر زکوٰۃ کے بعد جو آپ کا مال ہے نا، اب اس میں سے جو تم خرچ کرو گے نا، یہ اپنے مال سے خرچ کر رہے ہو. زکوٰۃ کا مال آپ کا نہیں ہے، وہ تو جن کا تھا وہ آپ نے نکال کے دے دیا. اپنے مال وہ جو باپا ہوگا، اب یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر وہ ہوگا کہ اب میرے دیے میں سے میری راہ میں خرچ کرو. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہم اب چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت تو آپ نے ارشاد فرمائی، جو زکوٰۃ نہیں دیتے کیا ان کی کوئی مذمت بھی ان کے بارے میں بیان کی گئی ہے؟ اور اس کا جو ہے وہ مثال کے طور پر ارشاد فرمائیں. مثال جی بالکل ایسے ہے، جیسے حرام کمائی کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مذمت فرمائی کہ جو حرام طریقے سے ناجائز طریقے سے کمائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کہ ان کا مال بڑھتا نہیں بلکہ ان کو تباہی کے دہانے لے جاتا ہے. اچھا. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں شخص کا مال تباہ ہو گیا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمائے ما تلف مال فی بحر ولا بر الا بمنع الزکاۃ. کہیں بھی کوئی مال خشکی اور تری میں ہو وہ تباہ نہیں ہوتا جب تک وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہے. اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کا مال جہاں بھی وہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے گا. تو یہ کریم آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح اور سامنے جو منظر تھا اس کو پہلے ہی آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اس کا مال اس لیے تباہ ہوا کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی. اگر انسان اپنے مال کو بچانا چاہتا ہے، جس طرح علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے، جو جس کا مال جہاں رکھا ہے جتنا ہے، جس نے جتنا بھی کمایا ہے، وہ اس کو پتہ ہے اس کے اندر جو اندر مفتی بیٹھا ہے دل ہے اس کا، اس کو وہ واضح طور پر ملامت کر رہا ہے. صاحب ایمان کے اندر اس کا دل جو ہوتا ہے نا اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے. یہ وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے؟ اب وہ اپنے نفس کی پیروی کرے یا اپنے رب کی. تو یہاں میں آپ کو یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے دیے ہوئے مال سے، اس کی نعمت سے وہ شکرانے کے طور پر وہ بجا لائے تو اس طریقے سے لائے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب دیکھیں نا، مال خرچ تو ہر بندہ کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن خرچ کس طرح کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرتا ہے. اس کا مال بچ رہا ہے، بڑھ رہا ہے. جو اپنی مرضی کے مطابق کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں سے ہٹ کر تو اس کا مال تباہ اور ہلاک ہو جائے گا. اللہ اکبر. اچھا یہ اب چلتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کی طرف. تو مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جی زکوٰۃ وہ سمجھدار مسلمان جو بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب جس کو شریعت مطہرہ نے مقرر کیا کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا پھر 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر اس کے پاس نقدی رقم ہے، کیش ہے، مال تجارت ہے، کوئی بھی ہے. اب ضروریات زندگی سے علاوہ جب وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر اس کے پاس رقم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے سال کے پورا ہونے کے بعد. سال پورا گزرنا یہ ضروری ہے. اگر 9 مہینے گزر جائیں تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی؟ نہیں، سال کا پورا ہونا. اچھا پورا سال ہوگا، ایک دن بھی کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اور ایک دن پہلے ہی اگر اس کا خدا نخواستہ مال ہلاک ہو گیا یا کہیں لگ گیا، صرف ہو گیا ضروریات زندگی میں، اب وہ صاحب نصاب نہیں رہا، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ سال کا پورا گزرنا
یہ شمسی نہیں قمری یعنی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، نہ کہ یہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے۔ اسلامی مہینوں کے حساب سے وہ سال گزر گیا تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی؟ جی، سال کا گزر نہیں، جیسے ہی اس کا وہ دن مثلاً کسی پر زکوٰۃ فرض ہوئی اور صاحب نصاب ہوا شعبان المعظم کے مہینے میں جی یا رمضان المبارک کے مہینے میں، وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے، اب اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اور وہ ضروریات زندگی سے ہٹ کر ہے، جی، تو اب وہ پورا سال جب جس تاریخ کو اس کے پاس وہ رقم ہوئی، اب پورا سال اس پر گزر گیا تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا یہ مفتی صاحب بتائیں کہ نصاب میں سونے کا اعتبار ہوگا یا چاندی کا، اور فرضیت معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں۔ جی، چاندی تو جو ہے وہ تقریباً 1550 روپیہ تولہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ 52.5 تولے سے ضرب دیں تو 80-82 ہزار ہوتا ہے، تو اب یہ ارشاد فرمائے کہ سونے کا نصاب کیا جائے گا یا چاندی کا؟ دیکھیں اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، جی، صرف سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جی، تو اس کے پاس سونا دیکھا جائے گا کہ جب تک 7.5 تولے سونا نہیں ہوتا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اچھا 7.5، جی، اور اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے جی، تو پھر وہ 52.5 تولے ہے کہ نہیں؟ اگر پوری 52.5 تولے تک صرف چاندی ہے اور کوئی نقدی کیش رقم کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر اس تک پہنچے گی۔ اگر اس کے پاس صرف سونا نہیں ہے بلکہ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، کچھ رقم بھی ہے، پھر ان سب کی قیمت اکاؤنٹ کی جائے گی، اور وہ پیسہ وہ روپیہ جو پرائز بانڈ میں رکھا ہوا ہے، جو اس نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے یا اس نے کوئی انشورنس جس طرح کراتے ہیں اس طرح کی اس کی رقم جمع کی ہوئی ہے تو اس کو بھی اکاؤنٹ کیا جائے گا، دیکھا جائے گا سب کو، پھر وہ صاحب نصاب یعنی کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ موجودہ جو 80-82 ہزار روپیہ جو بن رہی ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت، اگر وہاں تک اس کی پھر سونے کی قیمت بھی لگائی جائے گی، چاندی جو ہے اس کی بھی لگائی جائے گی، اور پھر وہ جو اس کے پاس نقدی رقم ہے اس سب کی، تو پھر اس پر سال کا پورا گزرنا جو ہے وہ جیسے ہی ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض۔ اچھا ایک بندے نے کمیٹی ڈالی ہے اور ابھی 3-4 ماہ ہوئے اس نے کمیٹی دی ہے تو اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی کمیٹی پر؟ دیکھیں آپ نے یہ سوال اچھا کیا ہے کہ اب اس نے کمیٹی شروع کی ہے لیکن وہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ صاحب نصاب کب ہوا ہے، یہ کمیٹی شروع ہونے سے پہلے ہوا یا بعد میں ہوا۔ جی، تو اب اگر اس نے کمیٹی اگرچہ 1 مہینے کی آگے دی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ صاحب نصاب کب سے ہوا۔ اگر صاحب نصاب وہ پہلے سے ہے جی، اور کمیٹی 1 ماہ دینے کے بعد وہ سال پورا گزر چکا ہے تو اب وہ رقم بھی اس کو شمار کی جائے گی، کمیٹی والی رقم بھی چاہے وہ 6 ماہ بعد ملے اسے کمیٹی، بالکل اس کی رقم تو آگے جمع ہے نا، ایک اس امانت رکھی ہوئی ہے، ایک امانت، اچھا اس کی بھی جمع کی جائے گی، اس کو بھی جمع کیا جائے گا، اکاؤنٹ کیا جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ عورت صاحب نصاب ہو تو کیا عورت بھی زکوٰۃ ادا کرے گی؟ جی بالکل، جس طرح مرد پر زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح عورت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تعالی علیہ اپنے آبا سے، اپنے اکابرین سے روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں 2 خواتین حاضر ہوں جی، اور انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، اچھا، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اتحبان، اس سے پہلے فرمایا کہ تم نے زکوٰۃ دی ہے جو سونے کے کنگن پہنے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے آج تک زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو فرمایا اتحبانی ان یصورکم اللہ بالسوارین من النار، کیا تم یہ گوارا کرتی ہو کہ قیامت کے دن یہ آگ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں؟ اللہ اکبر، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا فأدیا زکاتہ، تو پھر اس کی زکوٰۃ دیا۔ اللہ اکبر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں، نقدی رقم بھی ہوتی ہے، تو لازمی نہیں کہ وہ زیور ہے تو پھر اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ بھی ہوگا، اس کے پاس اسی طرح اور بھی چیزیں ہوگی، کچھ چاندی بھی ہوگی، تو ان سب کی قیمت اکاؤنٹ کی جائے گی اور پھر اس پر زکوٰۃ واجب فرض ہوگی، نہ کہ اس کے شوہر پر۔ اس کے شوہر پر اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ الگ سے ہوگی، اور اس کی بیوی پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے تو وہ اس کے شوہر کے ذمہ نہیں، اس کی بیوی کے ذمہ ہے۔ ہاں یہاں تک فقہاء نے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا ہے کہ شوہر جو ہے وہ جیسے کیسے کہلا کے اس کو ترغیب دلائے اور اس کا یہ ذہن بنائے کہ تو اپنے مال کی زکوٰۃ دے جو اس کی خود ملکیت میں ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ مثلاً ایک عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے، جی، سال گزر گیا، اس کے پاس صرف وہ سونا ہی ہے، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس نقد، تو کیا وہ زکوٰۃ جو ہے سونا بیچ کر دے گی؟
کہ وہ کیسے وہ زکوٰۃ دے گی؟ 1 تولہ سونا ہے نا صرف اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. 1 تولہ سونا تقریباً 1 لاکھ سے اوپر تجاوز کر گیا وہ 7.5 تولے سونا ہوگا تو تب صرف میں نے جیسے پہلے گزارش کی ٹھیک ہے ہے. وہ صاحب نصاب سونے کی مقدار لیکن چاندی کا تو اس کی رقم بن رہی ہے نا. نہیں، وہ صرف اس کے پاس سونا ہے نا. اگر اس کے پاس کچھ چاندی ہے نقدی ہے تو پھر ان سب کی قیمت اکاؤنٹ کی جائے گی. اچھا. اگر اس کے پاس 7 تولے سونا بھی ہے صرف اور کچھ بھی نہیں ہے صرف 7 تولے سونا تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. پھر بھی زکوٰۃ نہیں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں مبلغ اسلام محمد عاطف یوسفی صاحب. جی علامہ صاحب یہ بتائیں کہ کس قسم کے مال پر زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے؟ 4 قسم کے مال پر زکوٰۃ ہے. جی سونا، چاندی اور نقد روپیہ. جی. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن سونے کے زیور پہنا کرتی تھی میں. جی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز خزانہ یہ خزانہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز اس مقدار کو پہنچ جائے جی جس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. بلکہ ان سے مراد تھا کہ کنجوسی مطلب کہ وہ کوئی مال سونا چاندی جمع کیا ہو اور وہ جمع ہی کر رہا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں دے رہا. تو جس کی تم نے زکوٰۃ آ پہنچی اور ادا کر دی، اب یہ تمہارا مال ہے. اچھا. اب یہ سونا ہی مال ہے. اب اس کو تم جس طرح مرضی استعمال کر سکتے ہو، پہن لو یا اس کو بیچ لو، استعمال کر، کیونکہ اب اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی. اچھا. اب اس کے بارے میں نہیں مطلب کہ تم سے پوچھا ہے، کیونکہ جب زکوٰۃ ادا کر دی اب یہ تمہارا مال ہے. اب اس استعمال کر سکتے ہو. پھر زکوٰۃ دینے والے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن ابی اوف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صدقہ زکوٰۃ لے کے آتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ آپ دعا کرتے اللہم صلی علی آلہ فلان، بلکہ یا اللہ فلاں کی اولاد پر رحم عطا فرما. کیا بات ہے، سبحان کہتے ایک دن میرے والد گرامی آپ کی بارگاہ میں صدقہ حیا لے گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم صلی علی آلہ ابی اوفا، یا اللہ ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں اولاد پر رحمت فرما. مطلب کہ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی اپنا صدقہ زکوٰۃ لے کے آتا ہے یا کس کو دیتا ہے تو پھر اس کے حق میں دعا بھی کرے. کیا بات ہے. اس کے اور وہ جو دعا آج بھی اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے بھی ہے قیامت تک. جو بھی مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، کیا خوش نصیب ہے کہ جو اپنے مال سے زکوٰۃ دیتے ہیں. اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے ان کے لیے بھی ہے. ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ میرا دنیا سے تشریف لے جانا یہ بھی تمہارے لیے سراپا خیر ہے کہ جب تمہارے کوئی اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، نیک اعمال کرو گے، نمازیں پڑھو گے، قرآن مجید کی تلاوت کرو گے، ذکر و ذکار کرو گے، زکوٰۃ دو گے تو میں خوش ہوں گا. اور اگر تم برائی کی زندگی گزارو گے، گناہوں میں زندگی گزارو گے تو میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش طلب کروں گا. آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ کریم سے بخشش طلب کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. جی. پھر بخاری حدیث نمبر 1491 میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا امام حسن علی آپ بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم علیہ السلام کے پاس، تو ایک صدقے کا نا کھجوروں کا پھال آیا تو حضرت امام حسین نے اٹھا کے نا وہ کھجور اپنے منہ میں ڈال دی. تو جب نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا، نے فوراً اپنی انگل مبارک ڈالی اور کھجور نکال دی اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا ہم لوگوں میں صدقہ نہیں لگتا. مطلب کہ آپ نے اسی وقت ہی اچھا یہ نہیں کہا کوئی نہیں بچہ ہے بڑا ہو جائے گا تو اس کی صلاح کر دیں گے. جی جی. اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اگر کوئی اولاد ماں باپ کے سامنے کوئی ایسا کام کرے جو صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اگر غلط ہے تو اس کو اسی وقت منع کرے. باپ یہ نہ کہے یا ماں یہ نہ کہے، اور بچہ ابھی سمجھ رہا ہے، بچہ اسی وقت اس چیز کو فالو کرے گا. اچھا کہ بھئی پتہ نہیں میں نے کام اچھا کر لیا لیکن وہ کام اچھا نہ ہو. تربیت ہو رہی ہے اپنے بچوں کی. اگر وہ اچھا کام ہے تو پھر اس کو پتہ چلے میں نے کام اچھا کیا، مجھے اس پہ شاباش ملی ہے. اچھا جنہیں زکوٰۃ نہیں لگتی وہ کون ہے کہ باپ، دادا، ماں، دادی، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سادات کرام کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہاں نہیں ان کو بھی نہیں دی جا سکتی. اچھا اس کے بعد ان کے علاوہ کن کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ مثلا
भाई को दे दे, बहन को दे दे, चचा को दे दे, जी खाला को दे दे, खालू को दे दे, हाला खालू फुप्पा फुप्पी ससुर दामाद को, इनको लग जाती है। साल में एक दफ़ा ज़कात है, जी वो साल में दफ़ा इनको दे सकता है। अच्छा। लेकिन इसमें कि एक और बरीकी की बात है कि ये जो रिश्ते बताए ना, एक तो ज़कात है ना, बंदे ने मतलब कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, अब मैं एक बंदे को नहीं चाहता तो मैं नहीं जानता, जी। दूर का मैं उसको दे रहा हूँ ज़कात मेरी अदा होगी, लेकिन इसका स्वाब मुझे ज़कात देने का मिलेगा। यही वो ज़कात सिला रहमी के लिए जी। ये जो रिश्ते बताए हाँ हैं, जी, इनमें देगा ना तो अल्लाह तबारक तआला उसको 2 अजर देगा, एक सिला रहमी का देगा, क्या बात, सुभान दूसरा ज़कात अदा करने का देगा। इसलिए माशाल्लाह। सोचना चाहिए कि पहले ज़कात देने से पहले अपने इन रिश्तेदारों में देख लेना चाहिए कि कोई उसका हकदार है, अगर हकदार है तो उसको दे, अगर नहीं है तो फिर बाहर की तरफ देना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लामा आतिफ यूसुफ़ी साहब तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया कि हमारा जो वक्त है वो इख्तिताम को पहुँच रहा है। तो अब मैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाज़िम महमूद अवैसी साहब की तरफ हाज़िर होता हूँ। अल्लामा साहब, मेरे दिल में एक बात आ रही है, अगर 7.5 तोले औरत के पास सोना है, इस पर ज़कात हो जाती है फ़र्ज़, या 52.5 तोले चांदी है, अब उसके पास चांदी है या सोना है और साल गुजर गया है, उतना सोना है या उतनी चांदी है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, और साल गुजर गया, अब उसके पास ये सोना है या चांदी है लेकिन पैसे नहीं है नगद, तो इस बारे में क्या हुक्म है कि वो बेच के ज़कात देगी कि इस बारे में ज़रा वज़ाहत फरमाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर किसी के पास इसी तरह यानी सोना है, 7.5 तोले सोना पड़ा हुआ है, इसके अलावा उसकी या चांदी है, जी नकदी कैश रकम नहीं है कि वो उसकी ज़कात दे, लेकिन ये उस पर लाजिम है, फ़र्ज़ है कि उसमें से कुछ बेच हाँ कर जी। उसकी ज़कात दे। अच्छा, कुछ बेच दे उसमें से? उसमें से कुछ बेच अच्छा, दे। अच्छा, ठीक इसी तरह जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्लाट होते हैं, इसमें मैं आपको निशानदाही करा दूं, किसी के पास रकम कैश तो नहीं है, लेकिन उसके वो तिजारत के लिए किसी ने कोई माल रखा हुआ है और उसके पास बेचने की नीयत से, नफ़ा कमाने की नीयत से प्लाट वगैरह हैं, पैसे नहीं हैं, वो कहेगा ये बिकेंगे तो मैं करूँगा, तो उस पर लाजिम है कि उसमें से वो कुछ ज़रूर बेच कर उसकी ज़कात अदा करे। नहीं करेगा तो ये उस पर कर्ज़ है, जितनी ताख़ीर करेगा वो उतना गुनहगार होता रहेगा। तो मुफ्ती साहब ये बताएं कि एक बंदे ने कारोबार शुरू किया 1 लाख रुपए से, जी। लाख रुपए पर साल गुजर गया हुआ है, साल से काम कर रहे हैं, अब उसके पास 1 ही लाख रुपया है, उसमें से वो अगले दिन जो है वो तिजारत करता है और जो उसकी 500, 1000, 1500, 200 जो बचत होती है वो लेके वो आ जाता है और फिर जो पैसे कमाता है उसी का माल ले आता है, तो क्या इसके ये जो लाख रुपए में तिजारत कर रहा है, इस लाख रुपए पर भी ज़कात उस पर फ़र्ज़ होगी? देखें, इसमें ये फार्मूला और ये उसूल और कानून ये बताया गया है जी कि जब ज़रूरियात ज़िंदगी, जी उसके जो ज़रूरियात अहम चीज़ें हैं उनसे हट कर उसके पास जो चीज़ है, जी अब वो देखा जाएगा कि निसाब तक है कि नहीं है। तो एक इसमें ये भी है कि जो जामिद असासाजात होते हैं ना, उन पर ज़कात नहीं होती। मसलन किसी के पास कोई मशीनरी है, लाखों करोड़ों रुपए की है, जी ठीक है, उसके अब उसकी लाखों करोड़ों रुपए की मशीनरी पर ज़कात नहीं है, उसके उस लगाए हुए प्रोसीजर्स के वो प्लाट पर उसकी ज़कात नहीं है, उसकी आमदन पर जो जितनी होगी फिर देखा जाएगा कि निसाब और ज़रूरियात ज़िंदगी से हट कर है कि नहीं। अच्छा, अच्छा। अब जिस तरह आपने कहा कि 1 लाख से वो काम शुरू कर रहा है, जी जी, और उसका काम चल रहा है और उससे वो आमदन और सिस्टम उसका सर्कल इतना है कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से हट कर है, जी, तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर उसकी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी ही मुश्किल से पूरी हो रही हैं उससे, उसका अपना ही गुजारा नहीं हुआ, तो फिर वो जो है ज़कात उस पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि वो ख़ुद अभी फ़कीर है, शरीफ है। इसी तरह जिस मकान में हम रह रहे हैं या इंसान रहते हैं उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। जी, उस पर भी, चाहे वो लाखों करोड़ों गाड़ी है, उसका मकान है, ठीक है, उसकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं। तो ये बताएं कि लाख रुपए पर कितनी ज़कात फ़र्ज़ होती है? 1 लाख रुपए पर जो है वो ज़कात का जो तरीक़ा हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक से पता चलता है कि ज़कात 100 में से 2.5% है। अच्छा। इसी तरह 1 लाख पर जो ज़कात बनती है वो 2500 रुपये बनती है। 2500, जितने लाख होंगे 2500 से ज़रब दे दें उतनी ज़कात बनती है। तो ये बताएं क्या ज़कात जो है रमज़ान मुबारक में फ़र्ज़ होती है कि या रमज़ान मुबारक से पहले भी दी जाती है? माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अक्सर लोग ये इंतज़ार करते रहते हैं कि ज़कात हम रमज़ान शरीफ में निकालेंगे क्योंकि सवाब ज़्यादा होगा। तो इसका मैं फ़ार्मूला ये बताता रहता हूँ अक्सर कि ज़कात तो
تب فرض ہوتی ہے جب وہ سال پورا ہو جائے اس پر. اچھا صاحب نصاب ٹھیک. جس دن ہوا اور وہ دن آیا وہ رمضان ہے یا شعبان ہے یا شوال ہے. جی. اگر وہ ثواب کمانا چاہتا ہے کہ میں رمضان میں دوں اور رمضان کا ثواب کماؤں تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اگلے سال جس طرح جو ہے وہ زکوٰۃ اس پر بنے گی تو وہ اس مہینے میں جتنی بنتی ہے وہ ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتا ہے. ایڈوانس دے سکتا ہے. پھر جب سال پورا ہوگا تو پھر اس کا حساب دے گا, جتنی اس نے زکوٰۃ دی ہوگی وہ اس سے مینیج کر دے گا, جو بچے گی وہ پھر آگے اس کو ادا کرے. اچھا, بینک سے مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آپ بینک سے زکوٰۃ کی جو کٹوتی کی جاتی ہے یہ شرعی طور پر ہو جاتی ہے اس کی کٹوتی؟ شرعی طور پر اس کی کٹوتی نہیں ہوتی کیونکہ کچھ اصول اور قوانین ہیں. وہ جو ہے نا رکھے ہوتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ, یہ تو ویسے ہی سود ہے جی, اور جو بینک والے وہ کاٹ لیتے ہیں. بینک اپنی طرف سے اپنی مرضی سے زکوٰۃ کاٹتی ہے. زکوٰۃ دینے کے لیے یہ ایک لازمی ہے, شرط ہے کہ کسی کو آنر بنانا, مالک بنانا, اس کو بنانا لیے لازمی ہے. اب آپ جو زکوٰۃ کسی کو دیں گے آپ کی نیت یہ لازمی طور پر ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, لیکن جب کسی کو دیں گے تو اس کو یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. بتانا ضروری نہیں ہے, آرام سے چپ کر کے آرام سے دے سکتے ہیں اپنے عزیز و اقربا جو رشتہ دار ہیں. تو کیا یہ کھانا کھلانے سے بھی زکوٰۃ ہو جاتی ہے؟ زکوٰۃ کے پیسے کسی جب زکوٰۃ آپ دیں گے نا, جو تجارت ہے کسی بھی چیز میں اس کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, تو اگر وہ اپنے اسی تجارت کے مال سے کسی کے پاس پرچون کا سامان ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی غلہ ہے اس سے بھی وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے, لیکن مالک بنا, یہ نہیں کہ اس کو بٹھا کے ادھر ہی اس کو کھلا کر, یہ نہیں کر سکتا, اس کو مالک بنائے گا. اچھا. تو علامہ صاحب یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کسے دینی چاہیے؟ کیا کافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں, کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ دینے کے لیے مصارف زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل, کہ زکوٰۃ جو ہے وہ شرعی فقیر للفقراء جو نصاب سے کم مالیت کے ہیں اور ضروریات زندگی ان کی بڑی مشکل ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے زکوٰۃ لازم ہے. اسی طرح مساکین ہیں, فقراء ہیں, یتیم ہیں, ان کو زکوٰۃ دی جائے گی. تو اس میں آپ کو میں یہ وضاحت کر دوں کہ زکوٰۃ صرف جو ہے ہاشمی سید کو نہیں دی جائے گی جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو. اور جس طرح علامہ صاحب بتا رہے تھے, اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصول اور فروع سے مراد جس سے وہ پیدا ہوا, باپ ہے, دادا ہے, پردادا اوپر تک, اسی طرح جو اس سے پیدا ہوا ہے اس سے نیچے تک کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اس کے علاوہ وہ دائیں بائیں جو شرعی فقیر ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتا. ماشاءاللہ. اس میں ایک بات کہ جو فقیر شرعی ہو, پیشہ ور فقیر کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے, کیونکہ وہ اکثر عمومی طور پہ وہ صاحب نصاب ہوتے, کروڑوں روپے کے مالک ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینے. میرے پاس آتے ہیں ایسے لوگ کہ ہمارے پاس عورتیں آتی ہیں, ان کے مرد نہیں آتے, عورتیں بیس بدل کر بار بار آتی ہیں, دروازوں پر آ کے زکوٰۃ لیتی ہیں, کبھی کس بیس میں کبھی کس حساب میں. تو اس طرح بندے کو دیکھنا چاہیے کہ جو زیادہ مستحق ہے اس کو دینی چاہیے رشتہ داروں میں, نہیں تو پھر جو ہمارے دینی ادارے ہیں, دینی مراکز ہیں, ٹھیک ہے, وہاں یتیم مسکین بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی خدمت کے لیے اداروں کو زکوٰۃ دینی چاہیے. ماشاءاللہ. کیا بات ہے مفتی صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ مدر اسلام ٹی وی پر دوسری ساری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. بہت شکریہ. ناظرین کرام, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب کوئی چیز پیش کی جاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دریافت فرماتے یہ ہدیہ ہے یا تحفہ ہے. اگر ہدیہ ہے یا صدقہ ہے, اگر تو صدقہ ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تناول نہ فرماتے, اور اگر ہدیہ ہوتا تو اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اسے تناول فرماتے. تو پیارے ناظرین, یہ بات یاد رکھیں کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ان سے بڑی محبت اور بڑے اخلاص اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب تمہارے پاس مال زکوٰۃ کا وصول کرنے والا آئے تو اس کو خندہ پیشانی سے حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرو, اور مالدار اس کو دیکھ کر مال کو چھپائے نہ, گھبرائے نہ, بلکہ خوشی دل سے جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے
کہ اس نے دینے والوں کی فہرست میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور شکر کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دینے والوں کی فہرست میں انہیں رکھا ہوا ہے۔ تو پیارے ناظرین کرام، اپنے مال کی جو زکوٰۃ ہے ان کو دیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کریں، لیکن ان کو ہرگز نہ دیں کہ جس کے دل میں بغض مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، جو اولیاء سے بغض رکھتے ہیں، ان کو ہرگز نہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیں۔ ان کو مال کی زکوٰۃ دینے سے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ فتنہ پرور لوگ ہیں۔ فتنہ پرور لوگوں سے خود بھی بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے، بلکہ ان کے سائے سے بھی بچنا چاہیے، اور ان کو زکوٰۃ ادا کریں جو ان عظیم ہستیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ہمارے نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی انجمن اشاعت دین اسلام کے تحت دن رات دین کا کام ہو رہا ہے، مدارس بن رہے ہیں، اور اس کے بعد ہاسپٹل چل رہے ہیں، ایمبولینس چل رہی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق مخلوق کی خدمت کی جاتی ہے، راشن پہنچایا جاتا ہے۔ تو اپنے مالوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ ہمارے اداروں میں جمع کروائے۔ یہ نمبر میں جو ہے وہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، تو اس نمبر پر جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور مال کی زکوٰۃ جو ہے جو جس طریقے سے بھی مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، جب اس پر سال گزر جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، تو اگلے سال تک اللہ تبارک تعالیٰ مال میں وسعت بھی عطا فرمائے گا، برکت بھی عطا فرمائے گا۔ نمبر نوٹ کر لیں، 0300 42742936 0313333377 ان نمبروں پر اپنی زکوٰۃ ادا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم تیسری سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تیری رضا، تیری خوشنودی کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور اسلام کے اہم بنیادی رکن کو ذکر کر رہے تھے۔ یا رب العالمین، اپنی استطاعت توفیق کے ساتھ یا رب العالمین تیری رضا اور خوشنودی کے لیے یہاں حاضر ہوئے، اس کو قبول فرما، آمین۔ اور ہم سب کو دین متین کا فہم عطا فرما، آمین، آمین۔ اور اسی طرح پورے عالم اسلام پر ہمیں دین اسلام کا پیغام پہنچانے آمین، آمین۔ عطا فرما۔ اور یا رب العالمین تیری پاک بلند بالا بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ منیر اسلام ٹی وی کو، ان کے تمام ٹیم کو، ان کے معاونین کو یا رب العالمین دین و دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما، اور ہم سب کو رمضان المبارک کی تمام برکتیں دن رات لوٹ کر اپنی دنیا و آخرت سوارتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سب کا ثواب یا رب العالمین ہم سب کے پیارے شیخ کریم یا رب العالمین امین علم لدنی حضور قبلہ سیدی مرشدی پری طریقت پکے ٹھکے صوفی الحاج منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا رب العالمین، یہ انہی کا یہ لگایا ہوا درخت انہی کا فیض ہے، اور اسی طرح انہی کا فیض ہم سب کو اور پورے عالم اسلام پر پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کے درجات کی بلندی فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ایک بھائی نے سوال کیا، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں رام نبی صاحب، جی سر، کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جس ماں کے 4 بیٹے ہوں کیا وہ ماں زکوٰۃ لے سکتی ہے؟ حالانکہ بیٹے محبت میں ماں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ماں میرے پاس رہے، اس کے بارے میں یہ وضاحت فرما دیں۔ کیا وہ ماں زکوٰۃ لے سکتی ہے؟ بیٹے 4 ہیں اور بیٹے چاروں ہی محبت کرتے ہیں، لیکن ماں پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ نہیں، ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، ماں کو زکوٰۃ جیسے میں نے پہلے کہا اصول اور فروع میں، یعنی والدین میں اور اسی طرح اولاد میں کسی کو زکوٰۃ اور ایک بات ہو رہا ہے کہ کافی مسئلے انسان کے حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے شیخ پیر طریقت رہبر شریر حضرت قبلہ الحاج علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی اتنی پیاری یہ کتاب زکوٰۃ کے یہ مسائل زکوٰۃ و مسائل یہ لکھی ہے۔ یہ اعجاز بھائی یہ کیمرہ مارے، یہ جو ہمارا شیخ بابا شکار منیر اسلام رحمہ نے آپ نے کتاب شریف لکھی ہے، یہ تمام ناظرین کرام اس کتاب کو لیں اور مطالعہ کریں اور بہت ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ان کے کافی مسائل حل ہو جائیں گے، انہیں پتہ بھی چل جائے گا کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، میں لینے کا حقدار ہوں کہ دینے کا حقدار ہوں۔ تو مفتی صاحب، اگر وہ جو ہے بیٹے ماں کو پیسے نہیں دیتے اور ظاہر ہے ماں کا بھی خرچہ ہے، تو اس حالت میں کیا وہ زکوٰۃ لے سکتی ہے؟
اگر اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے رہی تو وہ تو مستحق ہیں، پھر وہ کسی اور سے ضرور لے سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیں شکریہ، یہ اللہ برکت ہے۔ ناظرین کرام اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل تیسری سحری کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔